بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ لاہور چیمبر کے انتخابات میں مہینے سے دن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ 23 سپٹمبر کو بڑا مارکا ہوگا۔ امیدوار میدان میں، اتحادی سیاست کا سرکس اپنے عروج پر ہے۔ بڑے گروپ، بڑا الیکشن، بڑا میدان، بڑے ووٹرز۔ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات سے قبل بھی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اب کیا ہونے جا رہا ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ الزامات کا پھر پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے جی کہ 2000 سے زائد ووٹ جعلی ہیں، جن کا نہ NTN ہے، نہ ان کی کوئی رجسٹریشن ہے، نہ ان کو کوئی فیکٹری ہے، نہ ان کی دکان ہے، لیکن یہ 2-2500 جو ووٹ ہیں، اس کی بات گشت DGT آفس میں سنے گی، اس کی بات گشت سیکٹری کامرس کے کمرے میں سنی گی، اس کے بعد لاہور چیمبر میں بھی سنی گئی۔ اور اپوزیشن یعنی مخالف پارٹیز کا یہ الزام ہے کہ 2500 ووٹ جعلی ہے۔ اس کی تحقیقات کون کرے گا؟ کیا انتخابات کے بعد یہ انتخابات کا موقع پر یہ 2500 ووٹ کس کے گلے پڑے گا اگر جعلی ہے تو؟ اس کی تحقیقات بہت پہلے ہو جانی چاہیے، کیونکہ الیکشن میں کافی دن پڑے ہیں۔ تو اگر یہ معاملہ تحقیقات نہ ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ دھاندلی اور دھاندلے کے الزامات پھر لگیں گے، پھر کورٹس کے معاملے آئیں گے۔ آج اسی موضوع پر بات کریں گے۔ آج میرے مہمان ہیں مسعود عالم ارائیں صاحب، لاہور چیمبر فار اسمال ٹریڈ انڈسٹری کے نائب صدر ہیں۔ جناب مسعود صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو میرا آپ سے پہلا سوال تو یہ ہے جی کہ پچھلا 24 کے الیکشن جب آپ ہار گئے اور کلین سویپ ہوا، آپ کورٹ میں چلے گئے، آپ DGT آفس چلے گئے، آپ کامرس سیکٹری کے پاس گئے، 1 لاکھ جرمانہ ہوا، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوا۔ اب پھر کہا جا رہا ہے آپ کی طرف سے جی کہ 2500 ووٹ جو ہیں وہ جعلی ہیں۔ آپ سیکٹری کے پاس بھی گئے ہیں، DGT کے پاس بھی گئے ہیں، کیا سمجھیں یہ واقعی 2500 ووٹ جعلی ہیں؟ آپ کے پاس کوئی ان معاملات کی خبر ہے یا یہ ویوز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اسد شہزاد صاحب اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کرنے کا۔ آپ نے بڑا ایک اہم موضوع آج چھیڑا ہے الیکشن سے ٹھیک 1 ماہ قبل۔ آج 24 تاریخ ہے اور 24 سپتمبر کو ایسوسیٹ کلاس کا الیکشن ہے اور 23 سپتمبر کو کارپوریٹ کلاس کا الیکشن۔ دیکھیں یہ جو سوال ہے آپ کا، میں تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہوں گا۔ بالکل جائیں جی۔ دیکھیں ہم نے 9 الیکشن لڑے لاہور بزنس مین فرنٹ کے پلیٹ فارم سے، چودھری امجد صاحب کی لیڈرشپ کے اندر۔ اکیلے ایک جماعت نے 9 الیکشن، ایک بہت بڑے اتحاد جو کہ اب تو ٹوٹ چکا ہے لیکن اس وقت وہ اپنے عروج پر تھا، پیاف فاؤنڈر الائنس، اور ساری جتنی بھی آج چھوٹی چھوٹی جماعتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ادھر ادھر، یہ تمام کے تمام جو لوگ تھے یہ اس الائنس کا حصہ تھے۔ تو ہم نے ایک بہت بڑے الائنس کے خلاف ہم نے الیکشن لڑا، 9 الیکشن ہم نے لڑے۔ یہ ساری چیزیں ہم اس دور سے پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے، اور ہم نے یہ، اگر میں ہسٹری میں جاؤں، ماضی میں جاؤں، آپ جعلی ووٹوں کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں جعلی ووٹوں کی بات کروں۔ اگر میں ماضی میں جاؤں تو ہم نے DGTO میں کئی دفعہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہم لے کے گئے اور ہم نے ثابت کیا کہ جعلی ووٹ لسٹ کے اندر موجود ہیں، اور ایک دفعہ جعلی ووٹ وہاں سے نکالے بھی گئے لسٹ میں سے۔ جعلی ووٹ سے مراد میری یہ ہے کہ وہ تاجر یا وہ ٹریڈر یا وہ چیمبر کا ممبر جو اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل نہیں کر رہا، اس کا ووٹ ویلڈ نہیں ہو سکتا بغیر انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کیے۔ وہ فیس تو جمع کرا دیتا ہے 31 مارچ سے پہلے، لیکن اگر اس نے ریٹرن فائل نہیں کی ہوئی تو قانون کے مطابق، DGTO کے لاء کے مطابق، گورنمنٹ آف پاکستان کے قانون کے مطابق وہ اہل ووٹر نہیں ہے، ویلڈ ووٹر نہیں ہے۔ صورتحال ایسی ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے چیمبر کے ممبر کی تعداد کیا ہے؟ 1,40,000 کے قریب ممبر، ٹوٹل ممبر جو ہیں۔ اچھا، ٹوٹل ممبر 1,40,000 ہیں؟ 1,40,000 کے قریب چیمبر کے ممبر ہیں۔ اس میں سے یہ جو ویلڈ ممبر آپ کے سامنے ووٹر لسٹوں کی صورت میں آئے ہیں، وہ 19,000 ممبر جو ہیں وہ ایسوسیٹ کلاس میں ہیں، اور 5,500 ممبر جو ہیں وہ کارپوریٹ کلاس کے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی ممبرشپ جو ہے وہ رینیو کرائی ہے، لیکن وہ ٹائم سے نہیں کرا سکے ہوں گے، لہٰذا وہ ووٹر لسٹ کے اندر نہیں آئے۔
آپ کا جو سوال ہے میں اس کی طرف اب آ رہا اچھا میں یہ ایک بات ہے کہ یہ آپ نے بتایا کہ 1,40,000 جو ووٹر ہیں ہوں. جی یہ ووٹر یہ ممبر ہے یہ چیمبر کے ممبر ممبرس کو پاور نہیں ہے ووٹرز وہ جو 31 مارچ سے پہلے اپنی ممبرشپ کی رینیول کرائے گا اور انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرے گا وہی صرف لیکن لسٹ تو گئی 40-45,000 کی وہی میں عرض کر جی نہیں 1,40,000 اس وقت جو سیریل نمبر چل رہا ہے وہاں پہ وہ آپ دیکھیں جا کے وہ 1,40,000 سے تجاوز کر چکا ہے. اچھا گزارش یہ ہے کہ اب صرف دیکھیں ایک وہ پارٹی ایک وہ لوگ جو برسر اقتدار ہیں پچھلے 27 سال سے وہ بیٹھے ہیں چیمبر کے اندر اور تمام کے تمام جو معاملات ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ہیں. ٹھیک ہے میری یا آپ کی یا کسی بھی اور ممبر کی یا کسی بھی اور شخص کی تاجر کی رسائی نہیں ہے چیمبر کے ریکارڈ تک. ٹھیک ہے تو یہ تو مطلب جو ہے نا وہ کوئی اگر اس کو اسکروٹنائز کیا جائے اس کو اسکروٹنائز اگر پراپر کیا جائے تو میں یہ آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ صرف 2-2.5 ہزار کی بات کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ تعداد میں لوگ ایسے نکلیں گے جو کہ فیک ممبر ہوں گے جو کہ اصل تاجر نہیں ہوں گے اور وہ چیمبر کے ممبر بننے کے اہل نہیں ہوں گے لیکن وہ چیمبر کا ممبر ان کو بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے لیکن احتجاج اس وقت بہت ضروری ہے اگر ہے تو یہ تو ان کو بھی نقصان ہے آپ کو بھی نقصان ہے دونوں کو کہ جعلی ووٹوں کا. میں گزارش کرتا ہوں آپ کر کیا رہے ہیں میں گزارش کرتا ہوں دیکھیں جب آپ کا مقصد جو ہے صرف اور صرف چیمبر میں اقتدار کا حصول ہے صرف اور صرف آپ کا جب کوئی اور مقصد نہیں ہے تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ تمام جو وسائل آپ کے اختیار میں کنٹرول میں ہوں گے آپ وہ بروئے کار لائیں گے وہ فیئر مینز ہوں یا ان فیئر مینز ہوں. پھر اس وقت جب بندے کو اقتدار کا حصول بندے کا آبجیکٹو ہوتا ہے تو پھر اس کی نظر میں کوئی چیز بھی جو ہے نا وہ ناجائز نہیں ہوتی ہے وہ سب چیزیں جائز ہوتی ہیں. ہم جب الیکشن لڑتے تھے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے میں 9 الیکشن لڑے ہیں اور میری 9 کے 9 الیکشن میں میری نیچے پولنگ بوتھ کے اندر پولنگ جہاں ہوتی ہے پولنگ پلیس وہاں پہ میری ڈیوٹی ہوتی تھی میں تمام معاملات کو بخوبی دیکھ رہا ہوتا تھا. پہلے 2 شروع کے جو الیکشن ہے 2-3 الیکشنوں میں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی لیکن اس کے بعد اللہ کا مطلب انسان ہے کامن سینس ہے پھر ہر چیز ہم جج کرنی شروع کر دیتے ہیں. اس وقت بھی یہ صورتحال ہوتی تھی کہ وقفے کے بعد دوپہر کے وقفے کے بعد لنچ بریک کے بعد ایک دم سے ووٹروں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا تھا اور ایک دم سے ووٹروں کی تعداد میں بے انتہا اضافہ ہو جاتا تھا اور وہ جب ہم ان کو بغور معائنہ کرتے تھے بغور جائزہ لیتے تھے تو وہ کسی بھی طریقے سے ہمیں چیمبر کے ممبر نظر نہیں آتے تھے لیکن ان کے پاس ویلڈ کارڈ ہوتے تھے ان کے پاس ووٹرز کی سلپیں ہوتی تھیں وہ لے کے آتے تھے باہر سے اور ہم لسٹ میں سے ان کا وہ نام ٹیلی کر کے تو ان کو ووٹ مجبوری ہم تو ان کو نہیں کر سکتے تھے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ بسوں میں بھر کے وہ لوگ آتے تھے 250-300 کی تعداد میں اور وہ ووٹ ڈالتے تھے. وہ لوگ وہی تھے جن کی ممبرشپ جو ہے فیک وہ برسر اقتدار لوگ کراتے تھے اور ان کی جو ہے وہ ریٹرنیں بھی جعلی وہ کرتے تھے. بھی ایسا ہوا جی 24 میں بھی ایسا ہوا. دیکھیں گزارش یہ ابھی آپ نے بات کی پچھلے الیکشن کی بات کی دھاندلی کی 2 سال یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم 2 سال تک پچھلے الیکشن کے بعد پہلے کبھی ایسا ہسٹری میں نہیں ہوا ہم ڈی جی ٹی او کا دروازہ بار بار کھٹکھٹاتے رہے سیکٹری کامرس کا دروازہ بار بار کھٹکھٹاتے رہے ان کو آگاہ کرتے رہے. بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ ایک دفعہ جو دھاندلا یا دھاندلی یا مس ہیپ جو ہوا ہے وہ دوبارہ اس کو نہ ہونے دیا جائے. مقصد صرف یہ تھا اور وہ پروو بھی ہوا. ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ چیمبر کو سیکٹری چیمبر کو 1 لاکھ روپیہ فائن بھی کیا کہ وہ اس نے جی فائن کا مطلب نہیں فائن کا مطلب اسد صاحب یہ ہے کہ یہ جس جو معاملہ ہم نے اٹھایا وہ صحیح اٹھایا تھا وہ وہاں پہ وہ معاملہ وہاں پہ ہوا ہے وہ وہاں پہ وائلیشن ہوئی ہے وہ وہاں پہ بادعنوانی ہوئی ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو فائن کر دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے. تو ابھی بھی میری آپ کے پروگرام سے وزارت سے یہ درخواست ہے ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ رائج نیشن کو کہ خدا را یہ اس چیز کا انہوں نے اب خیال رکھنا ہے. یہ معاملہ اب بہت آگے چلا گیا ہے. اس دفعہ کسی بھی صورت یہ ان کی اب ذمہ داری ہے کہ دھاندلی نہ ہونے دیں. کیسا ممکن نہیں کہ آپ کا وفد فوری طور پہ ڈی جی ٹی او سیکٹری سے بات کرے جا کے لیٹر بازی سے تو کام دیکھیں ابھی بھی مختلف درخواستیں جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں وہاں ڈی جی ٹی او میں. ان میں ووٹر لسٹ کے اوپر بھی درخواستیں ہیں ان میں مختلف ایشوز کے اوپر درخواستیں ڈی جی ٹی او کے پاس موجود ہیں. چونکہ اس وقت جو ہمارا الائنس ہے اس میں
PBG के भी शामिल है और PBG के 8 लोग इस वक्त बोर्ड मेंबर है, इसी मेंबर है इस वक्त। ठीक है। तो इस वक्त इसी मेंबर्स की तरफ से भी जो है वो DGTO के पास कंप्लेंट्स जो है वो जा रही हैं, और जो इसी मेंबर्स की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो बड़ा मैटर, वो बड़ा मायने रखती हैं, और उनको बड़े जो है ना वो वजाहत से देखा जाता है, बड़े उनकी तफसीलन स्क्रूटनी की जाती है, क्योंकि वो कंप्लेंट्स बहुत वैलिड होती हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि कोई ऐसा लॉ नहीं कि इलेक्शन से पहले दोनों जो मुखालफिन हैं आपस में बैठ के वोटर लिस्ट को एक दफ़ा देख लें? जी वोटर ऐसा लिस्ट ला है जी कोई? वोटर लिस्ट तो आ गई, उन्होंने दे दी है। उन्होंने दे दी ना? वो उन्होंने दे दी है। मामला वोटर लिस्ट का नहीं है असद शहजाद साहब, मामला पीछे है, ठीक है। वोटर लिस्ट बनने से पहले मामला है, ठीक है। वो जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड तक किसी की रसाई नहीं। हमने DGTO साहब को ये बारहा दरख्वास्त की है कि चले हमें नहीं, वो अपने तौर पे अपने बंदे वहाँ भेज के वो उस रिकॉर्ड की स्क्रूटनी कराएं जिससे वोटर लिस्ट बनती है। वो सारी की सारी फाइलें वहाँ मौजूद हैं, उनके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगे हैं, तो वो कोई स्क्रूटनी करेगा तो बताएगा ना कि उसमें कहाँ पे क्या गड़बड़ है। ये यकीनन मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो वक्त तो गुजर चुका है। अब तो गुजर चुका है, लेकिन हम तो बहुत देर से लगे हुए हैं इस मामले के अंदर। अब जो नया वोट, इल्ज़ाम ये है जो नया मेंबर बना है पिछले साल में, वो नए आज की बात नहीं कर रहे, वो जाली है। देखिए असद साहब, मुझे एक बात बताएं, ताजर या ट्रेडर या दुकानदार, मतलब जो कारोबार कर रहा है, कारोबारी शख्स जो है वो कारोबार कर रहा है, हर साल अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है, चैम्बर में जमा करवा रहा है, अपनी मेंबरशिप की रिन्यूअल करा रहा है। एक सिर्फ मुझे मेरे सवाल का जवाब कोई भी दे दे, उनमें से कोई दे दे सवाल का जवाब। एक बंदे की आपने मेंबरशिप कराई, उसकी आपने रिटर्न साथ फाइल लगाई जो कि नील की थी, आपने उसको मेंबर बना दिया। वो अगर मुसलसल अगले 4-5 साल 6 साल वो नील की रिटर्न के ऊपर ही मेंबर है, तो आप मुझे बताएं क्या वो जेन्युइन मेंबर है चैम्बर का? जब वो कोई कारोबार ही नहीं कर रहा, ठीक है, और नील की रिटर्न भरी जा रही है, और नील की रिटर्न जो है वो उसकी रिन्यूअल के साथ लगा के तो उसका वोट वैलिड कराया जा रहा है, ये क्या है? उससे जब ये बातें हो रही होती हैं, जब मेंबरशिप हो रही होती है, उस वक्त इन चीज़ों को सामने क्यों नहीं लाया जाता? उस वक्त क्यों सो रहे होते हैं? मैंने गुजारिश मैंने आपको ये बताया कि देखें कि एक ग्रुप है वो 27 साल से इस वक्त चैम्बर में बैठा हुआ है, तमाम मामलात उनके कंट्रोल में है। देखें, अल्लाह ताला हमें फतह से हमकिनार करे, अल्लाह ताला हमें इस दफ़ा मौका दे, अल्लाह ताला लोग हमें जिताएं, लोग हमें पे एतमाद करें, जो कि इंशाल्लाह करेंगे भी और कर रहे हैं, और एक दफ़ा चैम्बर के अंदर हम चले जाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारा मकसद ही ये है कि इस इदारे की साख को, जो इस इदारे की असल साख थी आज से 15 साल 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, जो चैम्बर का एक वकार था, वो चैम्बर का वकार अब नहीं है। चैम्बर की डिग्निटी को बहाल करना ये हमारा अवलीन मकसद है, और जो जेन्युइन कारोबारी लोग हैं, जो जेन्युइन ताजर हैं, उनकी दाद रसी करना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना, उनके लिए काम करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। एक दफ़ा अल्लाह ताला मौका दे, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त पूरे अलाइंस की जो जितने भी लोग हैं, सारे जो लीडर्स हैं, सारी जो ग्रुप्स हैं, उनका एक ही मकसद है कि चैम्बर के वकार को बहाल करना, ठीक है, चैम्बर के मामला को ठीक 24 का आप हार गए, 26 के इलेक्शन को आप कहाँ देख रहे हैं? 26 का इलेक्शन इंशाल्लाह ताला हम बहुत देख रहे हैं, पहले से बेहतर पोजीशन में देख रहे हैं। जो गलतियां हमने 2024 के इलेक्शन में की हैं, इंशाल्लाह ताला हम उन गलतियों को 2026 के इलेक्शन में नहीं दोहराएंगे, और गलतियां हमारे सामने हैं। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, हमने भी सीखा है, और इंशाल्लाह ताला हम वो दोबारा नहीं होने देंगे। और धांधली वाला मामला भी इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम नहीं होने देंगे। और मैंने आपके प्रोग्राम के वजह से अरबाब इख्तियार से भी दरख्वास्त की है, डायरेक्टर जनरल साहब से भी दरख्वास्त की है, सेक्रेटरी कॉमर्स साहब से भी दरख्वास्त की है। मेरा ख्याल है इस दफ़ा मामला इंशाल्लाह ताला आप तकरीबन 2.5-3 अशरों से ट्रेड के साथ मुंसलिक हैं, आपने बड़े इलेक्शन लड़े, हारे जीते। मेरा एक सवाल यहाँ पे बनता है कि अपोजिशन जब भी आती है, या अव्वल तो अपोजिशन बहुत कम आई नहीं है, मुखालफिन के तौर पे लिया जाता है, तो वो कहने जी इस दफ़ा हम फिर क्लीन स्वीप करेंगे। वो अपने होम ग्राउंड पे बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, आप अपने होम ग्राउंड है, कहाँ मामला है कि क्या आप इस दफ़ा क्लीन स्वीप कम से कम नहीं होने देंगे? जी हमारा जी कम से कम जो देखें जी, हम
इलेक्शन जो है असद साहब बिल्कुल तमाम सीटें जीतने के लिए लड़े हैं। ठीक है। कतई तौर पे ये किसी जगह पे ये बात नहीं है कि हम इतनी सीटें ले लें, इतनी सीटें ले लें। हमारा बिल्कुल, हम पूरी की पूरी सीटें जीतने के लिए इंशाल्लाह ताला पुरअज़म है, पूरी उम्मीद है, और अपना काम जो है वो इंशाल्लाह ताला कर रहे हैं और इंशाल्लाह अपना काम करते रहेंगे। तमाम सीटें जीतना हमारा ऑब्जेक्टिव है, और हमने लोगों से भी ये दरख्वास्त की है, जो लोग हमने जो ले रहे हैं, हम जो हमारी जो कैंडिडेट्स हैं इंशाल्लाह 2-3 दिनों के अंदर लोगों के सामने आ जाएंगे। तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो भी इंशाल्लाह ताला पूरे अलायंस के लिए, पूरे पैनल्स के लिए वो वोट लेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई इंशाल्लाह ताला ऐसा कोई मकसद इंडिविजुअलिटी वाला कि वो वाला जो मकसद जो ऐसे होता है सियासत के अंदर कि वो एक वोट आप मुझे दे दें, वो दे दें, ऐसा कोई इशू इंशाल्लाह नहीं है। हम पूरे का पूरा इलेक्शन जीतने के लिए पुरअज़म है और पूरे का पूरा इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। वैसे ये बताइए कि सोशल मीडिया पर जो एक लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या वो आप समझते हैं कि ताजर के कॉलर को दागदार किया जा रहा है? देखिए, मैं ये आपसे लड़ाई जाती तो नहीं है। मैं आपसे आप जातियात पे सब लोग उतर आए हैं, सब लोग हैं इसमें। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूं। आपकी तरफ से भी, उनकी तरफ से भी। जी, मेरी गुजारिश, देखिए जी, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, जी। मैं, ठीक है। देखें, इलेक्शन लड़ना, सियासत करना, ये ठीक है, सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, इलेक्शन भी लड़ता हूँ, सियासत भी करता हूँ। लेकिन पर्टिकुलरली किसी बंदे की वो ज़ाती तौर पे किसी का करैक्टर को दागदार करना, निशाना बनाना बिला वजह, मैं इस बात को अच्छा नहीं समझता, ठीक है। जो भी लोग हैं, अपोजिशन में हैं या इक़्तिदार में हैं, जो भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो भी लोग हैं, सब काबिल एहतराम है मेरे लिए, सब काबिल एहतराम है। किसी के ऊपर इस तरह कीचड़ उछालना, मैं इस चीज़ को ज़ाती तौर पे अच्छा नहीं समझता। हाँ, इल्ज़ाम लगाना एक मतलब एक अलग बात है। आपके पास सबूत हो, आप ये साबित कर सकते हो कि इस बंदे ने ये गलत काम किया, फिर आप आए मीडिया के सामने आए, बताएं, सबूत पेश करें, ताकि एहतसाब हो सके उस आदमी का, उस बंदे का एहतसाब हो सके। बगैर ऐसी किसी चीज़ के किसी के ऊपर ज़ाती तौर पे मैं कहता हूँ कीचड़ उछालना, मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। ये जो एक रवायत है, ये हमारी ख़ास तौर पे जो हमारी ट्रेड पॉलिटिक्स है, इसमें नहीं होनी चाहिए। ये नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है। आपका सफ़ेद कॉलर है जी, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा ये भी बताइए जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पिछले अगर 25 साल की तारीख को दोहराते हैं तो इक्का दुक्का वाक़यात हो जाते थे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा ज़लालतें होना शुरू हो गई हैं। मम्मी पापा की आवाज़ें आ रही हैं, कोई कुछ आवाज़ें लगा रहे हैं। लीडरशिप के मुंह से जब ये आवाज़ें सुनते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। जी, गुजारिश है, देखिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि आज जब 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 पहले चैम्बर के इलेक्शन होते थे, जब हम आए चैम्बर की सियासत के अंदर, हमने इलेक्शन लड़ने शुरू किए, उस वक्त ऐसा कोई माहौल नहीं, साफ सुथरा माहौल था। बहुत साफ सुथरा माहौल था। आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि जब उनको ये डर पैदा हुआ कि ये जो एक, उनकी नज़र में तो हम छोटे से लोग थे ना, छोटी सी जमात थी, एक छोटा सा ग्रोह था एक लोगों का, जो उनकी नज़र में बागी थे, बगावत करके आए उनसे, और वो इलेक्शन के अंदर आ गए। लेकिन जब उनको ये एहसास हुआ कि ये इन्होंने अपनी पाँव बड़े मजबूत कर लिए हैं, इन्होंने अपनी जड़ें लोगों के अंदर, मार्केटों के अंदर बड़ी मजबूत कर ली हैं, ये अब भरपूर तरीके से इलेक्शन जो है वो लड़ना शुरू हो गए हैं, और इनको लोगों के वोट भी मिलना शुरू हो गए हैं। तो असद साहब, मैं ये आपको बिल्कुल 100% जेन्युइन बात बता रहा हूँ, उस वक़्त जो बरसदार लोग थे, जो जिनके खिलाफ हम इलेक्शन लड़ते थे, वो ऐसे नासर को चैम्बर में लेके आए, ठीक है। मैं ज़्यादा ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जो गैर मुनासिब हो, लेकिन ऐसे नासर, ठीक है, जिनका चैम्बर की सियासत से बेसिकली कोई तल्लक नहीं था, ठीक है, लेकिन वो दूसरे मुखालिफ ग्रुप को हमें दबाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, या आप जो भी समझे, वो ऐसे अनासर जो हैं उनको चैम्बर में लेके आए। उससे पहले चैम्बर में ऐसी कोई बात नहीं होती थी, ठीक है। अब वो वाले जो अनासर हैं, उन्होंने अपने पाँव जो हैं वो चैम्बर में जमा लिए, ठीक है। तो इस तरह की बातें जो है ना, अच्छा मुझे बात तो बताएं, आप 5-6 हैं इस दफ़ा, जी, ठीक है, उधर 2 हैं, 2 मैं कहता हूँ। मुझे बताइए कि अगर आप इस दफ़ा भी उनको ना हरा पाए तो क्या फिर सियासत आप लोगों को करनी चाहिए? 25 साल से आप बाहर बैठे हुए हैं, 25 साल से बाहर बैठे हुए हैं। देखें, मेरी बात, गुजारिश ये है कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया,
کہ اقتدار کا اصول نہ پہلے ہمارا آبجیکٹو تھا نہ آج ہے، ٹھیک ہے. الیکشن جیتنا ہارنا، ایک گروپ نے جیتنا ہے، ایک پارٹی نے جیتنا ہے، ایک پارٹی نے ہارنا ہے، ٹھیک ہے. پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہم تقریباً نہیں ہار جیت ہے، جی جی لیکن پہلے بھی اتنی ایسے بری بھی ہوتا ہار نہیں ہے. میں نے بتایا نا سر، میں نے بتایا نا اسد صاحب، جو پچھلی دفعہ ہوا وہ اس کو اب ایک طرف رکھتے ہیں آپ. بار بار جو ہے نا وہ لوگوں کے ذہن میں یہی بات وہ لے کے آتے ہیں کہ پچھلی دفعہ ان کو بڑی بری طرح مار پڑی. جو پچھلی دفعہ کا الیکشن تھا وہ ٹوٹل کا ٹوٹل جو ہے وہ تھا، وہ رگڈ تھا، پوری طرح رگڈ تھا، ان کے کنٹرول میں تھا. اور انہوں نے ہمیں پوری طرح جو ہے وہ ریگنگ سے ہمیں وہ دھاندلی سے ہمیں وہ شکست دی ہے الیکشن کے اندر. ادروائز وہ کسی صورت بھی وہ ہمیں شکست نہیں دے سکتے تھے. بالکل یہ بات 100% ٹھیک ہے. ووٹوں کی تعداد بدلی گئی، ووٹوں کی وہ سب کچھ بدلا گیا، جعلی ووٹ ڈالے گئے، کیا میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا. سر الیکشن سے پہلے کوئی ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے، ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے، وہ ہوتا ہے ضابطہ اخلاق. اس دفعہ کیوں نہیں ہوا؟ پچھلی دفعہ لیکن بھی نہیں ہوا، اس دفعہ انشاءاللہ دونوں الیکشن میں نہیں اس دفعہ بڑا اسٹرکٹلی انشاءاللہ تعالیٰ فالو کرائیں گے ضابطہ اخلاق. اس دفعہ بڑا اسٹرکٹلی فالو کرائیں گے، اور ووٹر کے علاوہ کسی کو، اور یا کینڈیڈیٹس کے علاوہ یا چند جو ڈیزگنیٹڈ لوگ ہیں ان کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کسی کو نیچے جانے کی اجازت نہ دی جائے. کوئی بندہ بلا وجہ جہاں پہ پولنگ ہو رہی ہے وہاں پہ کھڑا نہ ہو، وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنی جو جیسے پچھلے زمانوں میں ہوتا ہے، پچھلے الیکشنوں میں ہوتا ہے، وہ کنوینسنگ کی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم اس دفعہ انشاءاللہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. اصل کنٹرول ہے وہ اسد شہزاد صاحب، وہ ان کے پاس بٹنوں میں ہے. اصل جو کنٹرول ہے وہ سسٹم کے اندر ہے، وہ ڈیٹے کے اندر ہے، سارا کنٹرول ان کے پاس. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہماری پوری نظر ہے. مبصرین کی موجودگی کو کیسا دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن بہتر ہوگا؟ جی مبصرین، ہم نے درخواست کی تھی ایڈمنسٹریٹر کی، لیکن نہیں مانی گئی. جی ایڈمنسٹریٹر تو وہ ایک انہوں نے کہا کہ نہیں لگ سکتا، لیکن جو ہے کہ آبزرور جو ہیں وہ لگ سکتے ہیں، تو آبزرور انہوں نے لگا دیے ہیں. تو چلے یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے، ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ چلے کچھ مقصد حل ہوگا. آبزرور جو ہے وہ دیکھے گا اور اوپر بتائے گا، اپنے جو اوپر ڈائریکٹر ڈی جی صاحب ہیں، سیکرٹری صاحب ہیں، ان کو بتاتا رہے گا ساتھ ساتھ کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. مسعود صاحب آخری سوال ہے، یہ بتائیے کہ 26,000 ووٹ ہیں اس دفعہ دونوں کلاسز کے، اتنا ووٹ آ جائے گا کیا توقع کر رہے جی ہیں؟ پچھلی دفعہ جو تھے 14,400 ووٹ تھے شہزاد صاحب ایسوسیٹ کلاس کے، اور اس میں سے آدھے ووٹ پڑے. 26 میں کتنا ووٹ آئے گا یہ بتائیں مجھے آپ. ووٹر کو نکالنا ہے کام ہے. جس طرح جماعتوں کی تعداد ہے، فکر اپنی جگہ پہ ہے. جس طرح جماعتوں کی تعداد، میرا خیال ہے ایسوسیٹ کلاس میں اس دفعہ ووٹ کافی زیادہ پڑے گا. اچھا ووٹ نکلے گا؟ جی ووٹ پڑے گا. کارپوریٹ میں کتنا ووٹ ہے؟ کارپوریٹ کا ووٹ ہے 5,500. کوئی 3 کے قریب پڑ تو جائے گا پچھلی دفعہ یا 3 سے اوپر جائے گا؟ پچھلی دفعہ ووٹ پڑے کوئی 2,000 کے قریب. بالکل اتنے ووٹ 2-2.5 کے قریب، اس سے اوپر نہیں گئے. تو اس دفعہ ووٹ زیادہ پڑے گا. اس دفعہ 5 ہیں تو کیا ووٹ زیادہ پڑے گا جی. 4 کے فگر کو ٹچ کرے گا. دونوں ایسوسیٹ کارپوریٹ دونوں کی ووٹوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. اور ایک چھوٹی سی گزارش میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے اور کرنی چاہتا ہوں. میں نے جیسے عرض کیا آپ سے کہ ہمارا جو الائنس ہے اس میں شامل تمام جو جماعتیں ہیں، تمام جماعتوں کی جو قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، اس وقت کسی کا مقصد جو ہے وہ اقتدار کا حصول اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے چیمبر میں جا کے سارا کچھ ایسے ہی کرنا ہے جیسے ہو رہا ہے. ہمارا 100% مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اقتدار دے، ہم چیمبر کے اندر جائیں، چیمبر کے معاملات ٹھیک کریں، چیمبر کے وقار کو بحال کریں، چیمبر میں جتنی بھی قسم کی یہ بدعنوانیاں، جتنی بھی قسم کے یہ جو بگز اور جتنے بھی قسم کے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے. اور ایک جو اور بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو نہایت ضروری ہے، ہم اصل میں ایک روایت کو بدلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، روایت کو یہ بدلنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے الائنس کا جو پریزیڈنٹ آئے گا وہ جب جائے گا نا تو وہ مارکیٹوں میں جا کے لوگوں کو اس طرح نہیں بتاتا پھرے گا کہ میں نے وہاں پہ یہ کیا، میں نے وہاں پہ یہ کیا، میں نے وہاں پہ یہ کیا. انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ پریزیڈنٹ آئے گا اور جب یہ جائے گا چھوڑ کے تو لوگ گواہی دیں گے اس چیز کی کہ یہ پریزیڈنٹ آیا تھا، یہ کام کر کے گیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو ہے، جو اس دفعہ جو مقصد ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ایک اپنا مینیفیسٹو بنانا ہے، وہ آپ کے سامنے بڑی جلدی آ بھی جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ کا جو معیار ہے دینے کا نا،
وہ شخصی نہیں ہونا چاہیے, منشور بھی ہونا چاہیے, پرسنالٹی بیس نہیں ہونا منشور بھی چاہیے, ہونا چاہیے. شخصیات کے اوپر ووٹ نہیں دیا جانا چاہیے, وہ پرفارمنس کے اوپر اور کے اوپر ووٹ دیا جانا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا مینیفیسٹو آئے گا, منشور آئے گا, اس کے بعد جو بھی لوگ آئیں گے آفس بیررز کے طور پہ, اور جو بھی ایگزیکٹو کمیٹی میں لوگ آئیں گے, وہ اس منشور پہ کام کریں گے اور پرفارمنس دے کے جائیں گے, اور جو اگلی دفعہ ووٹ ہم لیں گے وہ پرفارمنس کی بیس کے اوپر لیں گے. رئیس صاحب آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. آپ نے کہا کہ جعلی ووٹ آج سے نہیں ہے, جعلی ووٹ تک 25 سال سے پڑھتے آ رہے ہیں, اور ہمارے چیمبر کا جو کنٹرول سسٹم ہے وہ برسر اقتدار کے ہاتھ میں ہے. لیکن اس دفعہ کوشش ہوگی کہ دھاندلی بھی نہیں ہوگی, نہ دھاندلا ہوگا. اس دفعہ بھرپور لڑائی ہوگی, لڑائی چیمبر کے اندر بھی ہوگی. لڑائی سے مراد یہ ہے کہ اس دفعہ ایک چیک اینڈ بیلنس دے کر رکھا جائے گا اپوزیشن کی طرف سے بھی, اور اس دفعہ ہم ان معاملات کو جو غلطیاں ہم سے 24 میں ہوئی تھیں, اب انشاءاللہ ایک تو غلطی نہیں ہوگی. دوسرا, ہمارا جیت کا مقصد چیمبر کے وقار کو بلند کرنا ہے, اس کی ساکھ کو بلند کرنا ہے. پچھلے کئی سالوں سے چیمبر کی ساکھ برباد ہو چکی ہے. ہم انشاءاللہ آئیں گے اور تاجر کی عزت کو بحال کریں گے, ووٹر کی عزت کو بحال کریں گے, اور سب سے زیادہ ہمارا مطالبہ ہے ڈی جی ٹی او سے, اور ہمارا مطالبہ ہے سیکٹری سے کہ ابھی بھی وقت ہے, سنبھل جائیں. اس سے پہلے کہ بہت بڑا دھاندلا ہو, یہ ووٹ جو جعلی ووٹ ہے یہ کسی نہ کسی کو تو گلے پڑنا ہے. تو اس سے پہلے کہ حالات خراب ہو جائیں, معاملات دوسری طرف چلے جائیں, ابھی بھی فیصلہ کر لیں. اگر جعلی ووٹ ہیں تو ان کا حل فوری طور پر نکالنا چاہیے. مسعود صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.